الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے میں سیرت النبی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا تھا۔ اس مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اس پر چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہترین وہ انسان ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور حضور نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، چونکہ میری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب کی زندگیوں سے سب سے بہترین ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعویٰ ہی نہیں، زبان سے ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا، اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ بیک وقت 9 ازواج، 9 بیویاں ہوں۔ حالانکہ ماشاءاللہ آپ رات کو تو اندازہ ہے ہی، ایک بیوی بھی ہو تو بہرحال بیوی تو بیوی ہوتی ہے، کتنے مسائل بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جہاں پر 9 اکٹھی ہوں، گویا کہ یہ بھی ایک اسوہ حسن ہے کہ امت کے بعد کے طبقوں تک چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے 4 بیویوں کی، تو حضور کے اس سے دگنی کہ دیکھو 4 کی اجازت ہے تو یہاں 9 کا دیکھ لو کہ 9 کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ تو پھر آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تو تم ایسے کر سکتے ہو برتاؤ، حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، اسوہ حسن ہے، اگر تو کر سکتے ہو تو ٹھیک، وَإِلَّا فَوَاحِدَةً، وگرنہ ایک ہی بیوی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، اس کا آغاز جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو اس وقت گھریلو زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال، اور گویا کہ یہ پہلی بیوی تھی اور یہ اکیلی ہی تھی۔ اس کے بعد جب نکاح ہوئے، ان کے وصال کے بعد ایک وقت میں ایک بیوی نہیں رہی، بلکہ پھر وہ 9 تک گئے۔ تو گویا کہ یہ جب ان سے نکاح ہوا تو یہ اکیلی 25 سال آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزارے، اور ساری کی ساری اولاد بھی انہی سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، تو گویا کہ بیٹے بھی ان سے اور بیٹیاں بھی ان سے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ تو مثلا کوئی بات ہو گئی تو کہنا خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسے کیا کرتی تھی، خدیجہ کو یہ بڑا پسند تھا، خدیجہ یہ کھاتی تھی۔ خدیجہ کی سہیلیاں آ جانی تو آپ نے فرمانا بھئی خیال کرنا یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑی غیرت آئی. میں نے کہا کہ آپ کے ذہن سے وہ بوڑھی اماں اترتی نہیں ہے؟ لام حالہ کہ بیویوں کے اندر ہوتا ہے ذرا کہ ایک کا ذکر ذرا زیادہ ہو جائے. تو وہ فوت بھی ہو گئیں تو بات بات پر آپ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. تو اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ وہ میرے دکھ اور تکلیف کی ساتھی تھی. وہ میرے دکھ اور تکلیف کی ساتھی تھی کہ جب آپ علیہ السلام کے پر کس قدر حالات ہے. پہلے تو ویسے غربت کا زمانہ تھا اور تجارت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ علیہ السلام ملازمت کر رہے ہیں، ملازمت بھی ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب عقد نکاح ہوا تو اس کے بعد پھر جس قدر جب نبوت ملی کس قدر حالات ہے. مکہ کے 10 سال اکٹھے گزارے. 1190 میں حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، وہ فوت ہوئی ہیں. تو گویا کہ 10 سال اور مشکل ترین وقت تھا وہ، اس وقت انہوں نے ساتھ دیا. تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ وہ میرے دکھ اور تکلیف کی ساتھی تھی. حدیث تو اتنی ہے، ویسے باقی یہی ہے کہ دیکھو جو دکھ اور تکلیف کا ساتھی ہوتا ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے. تو موقع بموقع آپ ہر خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک روایت ہے ان سے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے چونکہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ایک وقت میں 9 اکٹھی ہوئی ہیں، ویسے تو 11 تھی، تو باریاں مقرر کی ہوئی تھیں آپ علیہ السلام نے. تو ایک مرتبہ ایسا تھا کہ باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب جب باری تھی تو لامحلہ خدمت بھی یہ وہی بیوی کیا کرتے، اور یہ تو بڑی ایک سعادت کی بات تھی کہ جب حضور ہوں تو خدمت بھی، کھانا پکانا جو بھی خدمت کر سکتی تھیں. بلکہ جب انتظار ہوتا تھا کہ حضور آئیں گے تو یہ پکائیں گے تو یہ کھائیں گے جیسے ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کی باری تھی تو ایک زوجہ محترمہ نے ان نے کچھ چیز پکائی ہوگی ایسی، چونکہ ایسے بھی سب کے حالات نہیں تھے کہ ہر وقت کھلا کھانا موجود ہو، بلکہ فاقے کی زندگی تھی. بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا. تو بہرحال جب اس طرح کے حالات ہوں تو بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں. ان کے گھر میں تھا، باری ان کی نہیں تھی. تو انہوں نے وہ پیالے کے اندر کوئی چیز تھی وہ بھیج دی. تو حضرت عائشہ کو بڑی غیرت ہے کہ باری میری ہے تو جناب یہ جو ہے نا میری باری کے اندر بھی یہ آڑے آ رہی ہیں. تو انہوں نے غصے سے، حضرت عائشہ نے غصے سے ہاتھ مارا اور پیالہ بھی گر گیا اور جو چیز تھی وہ بھی گر گئی اور پیالہ ٹوٹ بھی گیا. اب جب اس طرح سے ہوا تو لامحالہ کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ علیہ السلام تو گھر میں انتہائی نرم. اب ویسے دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ حضور کا رعب ایسا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب جاتا تھا. 1 مہینے کی کتنا سفر ہوتا ہے 1 مہینے میں؟ جتنا پہلے وقتوں میں سفر ہو سکتا تھا 1 مہینے میں. تو گویا کہ اتنی دور تک آپ کا رعب ہوتا تھا. اب دیکھیے کہ حضور نے وہ جب گھر کے اندر وہ زندگی ایسی بے تکلف کی ہوئی تھی کہ تاکہ گھریلو کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو، زندگی گزارنا مشکل نہ ہو جائے. اتنا جب بندے کا رعب ہو تو وہ گھر میں کس طرح سکون ہوگا؟ جیسے اب بھی ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بڑے رعب والے ہوتے ہیں اور سارا رعب بعضوں کا تو نکلتا ہی گھر میں کہ باہر دوستوں میں اچھے بھلے ہوتے ہیں اور جناب گھر میں جاتے ہیں تو منہ سوجا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ سنت یہ ہے کہ گھر میں جائیں تو مسکراتے جائیں. آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ حضرت عائشہ سے روایت ہے یا کسی اور غالباً محترمہ زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ جب بھی آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. بھائی پریشانیاں تو ہر بندے پر ہوتی ہیں، اب یہ پریشانیاں لے کر گھر میں جانا ہے تو گھر کا بندہ سکون بھی برباد کر لے. تو گویا کہ حضور کی سنت ہے، چاہے بندہ کہ جو ہے نا ویسے بناوٹی مسکراہٹ کیوں نہ کر لے، گھر میں جائے تھوڑی سی مسکراہٹ چہرے پر ہونی چاہیے. تو اب اتنی بے تکلفانہ زندگی تھی تو یہ موقع بھی آیا کہ انہوں نے ایسے ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا. تو آپ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے. لام حاللہ کہ اب جن کے گھر سے آیا تھا، آیا بڑی محبت سے تھا، تو حضور نے جو ہے نا خادم کو روکا، ٹھہر جاؤ بھی ٹھہر جاؤ. تو حضرت عائشہ کے گھر میں ویسا پیالہ تھا، وہ ان کے حوالے کیا اور خادم سے کہا کہ وہاں جا کر رپورٹ نہیں دینی،
وہاں جا کے واقعہ نہیں بتانا کیا پیش آیا. تو لامحلہ کیا وہاں جا کے معاملہ ہوتا کہ میرا پیالہ بھی توڑ دیا، میری چیز بھی گری، تو وہ معاملہ تو بہت بڑھ جانا تھا. تو دیکھیے کہ حضور نے اس معاملے کو دبایا، بھی وہاں جا کے نہیں بتانا، اور جو پیالہ تھا ویسا پیالہ بھی حوالے کر دی. اس طرح سے بے تکلفانہ زندگی آپ علیہ السلام نے گھر میں گزاری. اور جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے، اور بلکہ یہ آخری مرض الوفات ہی کا واقعہ کہ کافی دن بیمار رہے. اس میں اکثر دن تو بیمار ہی رہتے تھے، بعض اوقات بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بعض اوقات کچھ افاقہ بھی ہوتا طبیعت میں. تو ایک مرتبہ جتنی ازواج تھیں ساری اکٹھی تھیں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو دوائی دیں. تو حضور اس قدر بیمار تھے تو ہلا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، سر سے اشارہ کیا کہ نہیں، دوائی نہیں دینی. بخاری شریف کی روایت ہے یہ بھی غالباً، جی بخاری شریف کی روایت ہے. تو اب جو ہے نا انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی مریض آدمی ہے، مریض آدمی تو انکار کرتا ہی ہے، تو لہذا سب نے مل کر پکڑا، ہاتھ پاؤں پکڑے اور زبردستی دوائی منہ میں ڈال دی. اب آپ علیہ السلام تو پہلے ہی بیمار تھے، حضور میں ہمت بھی نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام کو غصہ تو بہت زیادہ تھا. اس کا تو بعد میں پتہ چلا نا. اب وہ اس وقت دوائی کھا لی. اب تھوڑے دن بعد کچھ افاقہ ہوا طبیعت میں، تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تمہیں دوائی دینی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو یہی سمجھا مریض آدمی انکار کرتا ہی ہے، تو آپ کا فائدہ اسی میں تھا دوا میں، تو ہم نے مشورہ کر کے دے دی. انہوں نے فرمایا نہیں، اب جو ہے نا تم میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑو اور وہ والی دوائی جو مجھے دی تھی نا اس کے منہ میں ڈالو. تو سب ازواج مطہرات کو وہ دوائی پلائی. ہر ام سلیم کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. حضور نے فرمایا کوئی روزہ نہیں، ان کو بھی دو. تو گویا کہ سب کو وہ زبردستی دوا پلائی. تو یہ تھا آپ علیہ السلام کا گھر کے اندر کا ماحول کہ اس قدر روب کے باوجود گھر کی زندگی کیسی تھی. تو یہ تو ازواج کے ساتھ تھی. اسی طرح آپ علیہ السلام کے چونکہ بہن بھائی تو تھے نہیں، ایک موقع پر غزوہ حنین کے موقع پر جب کچھ خواتین گرفتار ہوئیں تو ایک خاتون کہنے لگی کہ مجھ سے ذرا تمیز سے پیش آنا، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی کی تو بہن ہے ہی کوئی نہیں، تم کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نبی سے جا کے پوچھو آپ. تو صحابہ کہے کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے سے ذرا تمیز سے پیش آنا، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. تو آپ علیہ السلام نے کہا کون ہے خاتون، ابھی لے کر آؤ. تو جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں اور آپ اکٹھے دودھ پیا کرتے تھے، اکٹھے کھیلا کرتے تھے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور آپ نے ایک مرتبہ دانتوں سے چک کاٹا تھا، اس کا نشان ابھی بھی میرے کندھے پہ ہے. حضور نے فرمایا ہاں بھی ہاں بالکل مجھے یاد آ گیا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو 2 اونٹ سامان کے دیے اور 7 گارڈ مہیا کیے کہ ان کو احترام کے ساتھ جو ہے نا گھر میں چھوڑ کرو. بلکہ روایات میں الفاظ آتے ہیں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میرا گھر بھی حاضر ہے، میں بہنوں کی طرح آپ کی خدمت کروں گا، اور اگر آپ نے اپنے گھر جانا ہے وہاں بھی میں بھجوا سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر جانا ہے. تو گویا کہ آپ نے 2 اونٹ سامان کے دیے اور 7 گارڈ دیے کہ احترام کے ساتھ چھوڑ کے ہو. تو یہ آپ علیہ السلام کا بہنوں کے ساتھ معاملہ تھا. اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ بھی آپ کا بہت نرمی اور برتاؤ کا معاملہ تھا. اگرچہ باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں. ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ آپ علیہ السلام کے بعد انہیں وفات پائی اور ان کے ساتھ معاملہ بھی بہت زیادہ محبت کا تھا. بعض حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب یہ گھر میں آتی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے احترام کے ساتھ اور اپنی چادر بچھاتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے. اور بلکہ ہر فاطمہ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، یہ بھی حضور سے بڑی محبت کرتی تھی اور آپ علیہ السلام کا بڑا خیال رکھتی تھی. تو ان کا لقب پڑ گیا ام ابیہا. ام ابیہا کا معنی ہوتا ہے اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں. چونکہ آپ علیہ السلام کی والدہ تو بچپن ہی فوت ہو گئی تھی، تو حضرت فاطمہ حضور کا خیال ماؤں کی طرح رکھتی تھی. تو اتنا یعنی خیال رکھا کرتی تھیں کہ ان کا لقب پڑ گیا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. تو اس طرح آپ علیہ السلام ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. جب آپ علیہ السلام بیمار تھے تو ایک مرتبہ یہ آئیں اور آ کر جو ہے نا
جب آئیں تو آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تو یہ رونا شروع ہو گئی. پھر دوبارہ آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تو یہ مسکرا دی. تو اس کے بعد جو ہے نا جب جانے لگی تو حضرت عائشہ نے ان کو تجسس ہوا تو انہوں نے کہا بھی کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں دیکھا کہ حضور میں کان میں کہا ہے؟ تو میں نہیں بتاؤں گی. تو لہذا لا محالہ اس وقت یہی سمجھا کہ راز کی بات ہوگی تو نہیں بتائی. جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اب تو بتا دو، اب کون سا راز ہے، اب تو بتا دو. تو وہ بلکہ انہوں نے آپ واسطہ دیا کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں اس حق کا تمہیں واسطہ دیتی ہوں، مجھے وہ بات بتاؤ جو حضور نے کان میں کہی تھی. تو انہوں نے عرض کیا کہ پہلے تو یہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جو بیمار ہوں نا، اسی بیماری کے اندر میں وفات پا جاؤں گا. تو میں رو دی کہ اب یعنی کہ اب ٹھیک ہونے کی امید تو ختم ہو گئی جب حضور نے خود بتا دیا. اور پھر جو ہے نا دوبارہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے نا تسلی رکھو، تم جو ہے نا مجھے جلد ہی آ کر مجھے ملو گی. تو گویا کہ حضرت فاطمہ جو ہے نا وہ 6 ماہ بعد ہی وصال ہو گیا تو اس پر وہ مطمئن ہو گئی. اب دیکھیے کہ جناب کسی کو یہ خبر دی جائے کہ تم بھی مرنے والے ہو تو وہ کوئی ہنسے گا؟ اپنی خبر دی کہ میں وفات پانے والا ہوں، اسی بیماری میں فوت ہو جاؤں گا، اس کے 1 یا 2 دن بعد آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جب حضور نے اپنی خبر دی تو رو پڑی. جو آتا نا ام ابیہا، باپ کی ماں، تو گویا کہ وہ کر کے دکھایا انہوں نے. اور جب پھر اپنی خبر ملی کہ میں بھی جلدی حضور کے ساتھ جا کے ملوں گی، یعنی کہ میں بھی جلدی فوت ہو جاؤں گی، تو اپنی وفات پر ہنس پڑی کہ چلو یہ بھی شکر ہے کہ میں حضور کو جلدی مل جاؤں. تو یہ محبت تھا بیٹیوں کے ساتھ. اور اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا، قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ جناب بیٹی ہوئی ہے. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، ذلت برداشت کر کے اس کو زندہ چھوڑ دوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں دفن کر کے معزز بن جاؤں. تو گویا کہ یہ اس وقت کا معاشرہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر کے معزز سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا غیرت مند بندہ ہے، اس نے ذلت برداشت نہیں کی، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. یہ تو حالت ہی معاشرے کی. اس معاشرے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی پرورش کر کے بتایا امت کو کہ یہ حق ہوتا ہے بیٹیوں کا. تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی جو گھریلو زندگی ہے، چاہے ازواج کے ساتھ ہو، بیویوں کے ساتھ ہو، یا بہنوں کے ساتھ ہو، یا بیٹیوں کے ساتھ ہو، اس کا آئیڈیل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسن ہے. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ملی.